قصر کا مالک جو تھا اب اس کا دربار ہو گیا. بہت خوبصورت ماحول میں آپ نے 5ویں پیغام کو سنا بھی اور سمجھا بھی, اور میں آپ سے وعدہ لیتا ہوں کھانے پینے والے سے دوستی کریں گے, ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. یہ دیکھیے اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے, ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. خیر 2-3 آدمی پھر بھی فیل ہو رہے ہیں. اگر اس کے بعد بھی یہ فیل ہو گئے تو ان کا جنازہ ہی پڑھ دیں گے. 7 خون تو معاف ہے, اس کے بعد معافی نہیں ہے. 6ٹھا پیغام آپ کو سنا رہا ہوں, بہت دھیان سنیے گا. جنت اور آخرت اس کے حوالے سے سنا رہا ہوں کہ موت سے پہلے موت کی تیاری کریں گے اور جنت کے لیے جنت کا انتظام کریں گے. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ, بالکل صحیح جا رہا ہے. بہت خوبصورت مطالعہ آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں تیزی سے. 2 پیغام صرف باقی رہ گئے ہیں. اب 2 پیغام میں 10 سے زیادہ منٹ نہیں لگے گا, 10 سے 15 منٹ لگے گا, اس سے زیادہ نہیں. آپ کا جلسہ ختم ہو جائے گا. اللہ آپ کو جزائے خیر دے کہ 12 بج جانے کے بعد بھی آپ نے جلسے کو ایسے سنا جیسے کہ عشاء کے بعد سنا جاتا ہے. دھیان دیجیے گا, میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں. جنت کی حالت کیا ہے اس کو بتایا نہیں جا سکتا, اس کو دیکھا جاتا ہے, بتایا نہیں جاتا. جب آپ جنت میں جائیں گے آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا. چھوٹا جنتی کیا ہوگا, اس کو اس دنیا کی 10 گنی دنیا جنت میں ملے گی. تو آپ اس سے اندازہ کیجئے جو بڑا جنتی ہوگا اس کے پاس کتنی بڑی دنیا ہوگی. تیسری بات کو یاد رکھیے, جنت میں اور دنیا میں کیا فرق ہے. جیسے ماں کے پیٹ میں بچہ ہے اور ایک بچہ دنیا میں ہے, جو بچہ دنیا میں ہے وہ بڑی دنیا میں ہے, جو بچہ ماں کے پیٹ میں ہے وہ چھوٹی دنیا میں ہے. اس دنیا کی مثال ماں کا پیٹ ہے, اس دنیا کی مثال یہ اتنی بڑی دنیا ہے. چوتھا نمونہ دینے کے لیے جا رہا ہوں. جنت میں سب سے بڑی دولت کون سی دولت ہوگی؟ اللہ کا دیدار ہوگا. اللہ کے دیدار کے بعد مسلمان اپنی جنت کو بھول جائے گا. ایک مثال ہے, بہت خوبصورت مطالعہ ہے. انشاءاللہ بغیر ٹکٹ کے سفر کریں گے ٹرین میں, ہاتھ اٹھائیے. خیر ماشاءاللہ ڈسک بریک مار رہے ہیں, اللہ آپ کو جزائے خیر دے. بہت دھیان سے آپ لوگ سن رہے ہیں, دھیان دیجیے گا. حضرت تھانوی سے گارڈ نے کہا آپ کو ٹکٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے, میں آپ کے ساتھ جا رہا ہوں. تو حضرت تھانوی نے کہا کہ میں آپ کا داماد ہوں, بغیر ٹکٹ کے لے جا رہے ہیں آپ. کہا کہ آپ کانپور تک جاؤ گے, میں کانپور تک جاؤں گا. کہا کہ مجھے تو اس سے آگے جانا ہے. کہا کہ اس سے آگے تو ٹرین جا ہی نہیں رہی ہے. کہا ٹرین نہیں جا رہی, مجھے جانا پڑے گا, آخرت میں جانا پڑے گا, اللہ کے پاس جانا پڑے گا. معاملات یہی صاف کرنا ہے, چور بن کر کے اللہ کے حضور نہیں جانا. دھیان دیجیے گا. 2 آدمی وضو بھی کر رہے ہیں, بحث کر رہے ہیں. بحث یہ ہو رہی ہے کہ حوض وضو خانہ کا جو کنواں ہے یہ دلی کا بڑا ہے یا بمبئی کا بڑا ہے. ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ بمبئی کا کنواں بڑا ہے, دوسرا کہہ رہا ہے کہ دلی کا کنواں بڑا ہے. وضو ختم ہو گیا, فیصلہ نہیں ہو پایا. یہ زندگی بہت قیمتی ہے, فالتو بحثا بحثی میں اس کو برباد مت کیجیے. 4 چیز واپس نہیں ہوتی ہے. جو آپ بول رہے ہیں وہ واپس نہیں ہوگی. جو تیر کمان سے نکل گیا وہ واپس نہیں ہوتا. جو جسم سے روح نکل جاتی ہے وہ واپس نہیں آتی. جو وقت نکل جاتا ہے وہ واپس نہیں ہوتا. دوسری بات یاد رکھیے, بہت سارے لوگ فالتو سوال کرتے ہیں. جیسے جلسہ میں ایک جاہل آیا, عالم سے کہا کہ میں آپ سے مقابلہ کرنا چاہتا ہوں. کہا کیا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں؟ کہا سوال کروں گا. کہا تم جاہل ہو کر کے سوال کرو گے؟ ہاں. کہا میں سوال کروں گا, اگر آپ جواب نہیں دیں گے تو آپ کو 10 روپیہ ہارنا پڑے گا, اگر میں نے جواب نہیں دیا تو میں 5 روپیہ ہاروں گا. کہا کہ کیا سوال ہے؟ کہا کہ وہ کون سی چڑیا ہے جس کے سر پہ پیر ہے؟ اب عالم کا سر چکرا گیا کہ وہ کون سی چڑیا ہے, کہاں کی چڑیا ہے جس کے سر پہ پیر ہوتا ہے. کچھ دیر سوچنے کے بعد کہا کہ مجھے جواب معلوم نہیں. کہا لائیے 10 روپیہ. اب عالم نے کہا کہ تم بتاؤ وہ کون سی چڑیا؟ کہا مجھے بھی معلوم نہیں, لیجیے 5 روپیہ. آدمی کے پاس فالتو سوال کے لیے بہت ٹائم اور دوسرے کی مدد کے لیے ٹائم نہیں. دوسرے کے کام کے لیے, دوسرے کی سفارش کے لیے, دوسرے کی مدد کے لیے اس کو ٹائم نہیں ملتا. دھیان رکھیے گا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا, کہا حضور ندی ہے, میں نے کپڑا اتارا نہانے کے لیے, اب میرا منہ کدھر ہونا چاہیے؟ قبلے کی طرف ہونا چاہیے یا قبلے کی طرف نہیں ہونا چاہیے؟ کدھر ہونا چاہیے؟ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کپڑے کی طرف تمہارا منہ ہونا چاہیے ورنہ چور کپڑا لے جائے گا. بہت سارے لوگوں کی عادت دیکھیے گا, آپ اس سے پوچھئے کہ آپ حافظ صاحب ہیں
تو میں تو کچھ بھی نہیں ہوں. آپ حاجی صاحب ہیں, میں تو کچھ بھی نہیں ہوں, جبکہ حاجی صاحب بھی ہیں, حافظ صاحب بھی ہیں. ایسا بولنا بالکل غلط ہے. اگر آپ حافظ ہیں کہہ رہے میں کچھ نہیں ہوں, اگر آپ حاجی صاحب ہیں آپ کہہ رہے ہیں کچھ نہیں ہے, تو اس کا مطلب ہے آپ اللہ کی نعمت کی ناشکری کرنا چاہتے ہیں. اللہ نے آپ کو حافظ بنایا, یہ کہیے اللہ الحمدللہ. اللہ نے آپ کو حاجی بنایا, کہیے الحمدللہ. آپ کہتے ہیں کہ میں حافظ نہیں ہوں, آپ کہتے ہیں کہ میں حاجی نہیں ہوں, کہ آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کے قرآن کو چھین لے, آپ کے حج کو چھین لے. بہت پیارا مطالعہ آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں. اس کو ایک مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں, اس کو دھیان سے سنیے گا. اتنا بڑا مجمع ہے, اتنا بڑا مجمع ہے, اتنا بڑا مجمع ہے. ایک جوان آیا کرتب دکھانے کے لیے بادشاہ کے دربار میں. سوئی کو گاڑا, دھاگا لیا, نشانہ بنا کر کے جو مارا تو سوئی کے ناکے سے دھاگا پاس ہو گیا. سارے لوگوں نے تالی بجائی, واہ صاحب کیا کرتب ہے. بہت سارے لوگ قریب سے بھی سوئی کے ناکے سے دھاگے کو پاس نہیں کر سکتے. اس آدمی نے دور میں سوئی کو گاڑا, یہاں سے دھاگا پھینکا, سوئی کے ناکے سے دھاگا پاس ہو گیا. کتنا بڑا کرتب دکھایا. بادشاہ نے کہا کہ 10 روپیہ اس کو انعام دو, اور 10 جوتے مارو, اس کے سر پہ 10 جوتے مارو. اب درباریوں کو بڑا تعجب ہوا کہ کرتب بھی دکھا رہا ہے, پیسہ بھی انعام میں مل رہا ہے, جوتا بھی کھا رہا ہے. تو بادشاہ نے بتایا کہ میں نے جو اس کو انعام دیا اس لیے دیا کہ کس نے عجوبہ دکھایا کہ سوئی کے ناکے سے دھاگا پاس کر دیا, لیکن جوتے اس لیے مارا کہ فالتو کام میں اس نے اپنا وقت برباد کر دیا. اگر پڑھنے لکھنے میں اپنا ٹائم لگاتا تو یہ ہیرے کی طرح قیمتی ہو جاتا. عبادت کرو تم سدا اپنے رب کی, یہ دنیا کسی کی ہوئی ہے نہ ہوگی. عبادت کرو تم سدا اپنے رب کی, یہ دنیا کسی کی ہوئی ہے نہ ہوگی. عبادت کرو تم سدا اپنے رب کی, یہ دنیا کسی کی ہوئی ہے نہ ہوگی. یہاں پر کسی کی بنی نہ بنے گی, ملے گی تو 2 گز زمین ہی ملے گی. کرو یاد وعدہ جو رب سے کیا تھا, اسے اپنا معبود سب نے کہا تھا. مگر آ کے دنیا میں بھولا ہے انسان, نہ کچھ یاد اس کو رہا عہد و پیمان. وہ ماں باپ سے بھی مہربان زیادہ, وہ ماں باپ سے مہربان ہے زیادہ, ہمارا محافظ نگہبان زیادہ. میرے پیارے بھائی رہے دھیان اس کا, بنایا ہے انسان ہے احسان اس کا.